بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بہت واضح الفاظ میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے اور قوم کو ابہام سے نکالا جائے، کیونکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوگا، اس سے ابہام ابھی دور نہیں ہوا، اور اب کچھ سیاسی رہنماؤں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ جنوری کا جو آخری ہفتہ ہوتا ہے اس میں بڑی سخت سردی پڑتی ہے اور پاکستان کے بعض علاقوں میں تو برف باری ہوتی ہے، تو برف باری میں الیکشن کیسے ہوگا؟ تو ابہام کوئی مانے یا نہ مانے موجود ہے، اور الیکشن کمیشن تاریخ دے گا یا نہیں دے گا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ لیکن ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو فیض آباد دھرنا کیس میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی 2019 میں، اس پر کچھ نظر ثانی کی درخواستیں فائل ہوئی تھی، تو پہلے انٹیلیجنس بیورو نے اپنی نظر ثانی کی درخواست واپس لی ہے، اور آج پیمرا کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم بھی اپنی نظر ثانی کی درخواست واپس لیتے ہیں۔ کل اس کیس کی ہیئرنگ ہونی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نظر ثانی کی درخواستیں باقی بھی واپس ہو جائیں، اور اگر کوئی واپس نہیں ہوتی اور وہ مسترد ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس ججمنٹ پر عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے؟ ججمنٹ کا جو کنٹینٹ ہے وہ تقریباً سب کو پتہ ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا آج کے حالات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب شعیب شاہین صاحب، جو ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ایک قانون دان بھی ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب قانون دان بھی ہیں اور ایک سیاستدان بھی ہیں، اور ایک نئی سیاسی پارٹی بنانے کی کوشش میں بھی مصروف ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیض آباد دھرنا کیس کی جو ججمنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو نئی سیاسی جماعت بنانے کا حق حاصل ہے اور اس میں شامل ہونے کا بھی حق حاصل ہے۔ اور ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں جناب محمد زبیر صاحب، سندھ کے سابق گورنر ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ میں گفتگو کا آغاز زبیر صاحب آپ سے کروں گا۔ اگر ہم فیض آباد دھرنا کیس میں جو ججمنٹ ہے اس کا کنٹینٹ دیکھیں، اور پچھلے دنوں جو نواز شریف صاحب نے مطالبہ کیا، جس پر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے بھی کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران اور ریٹائرڈ جو ججز ہیں ان کے احتساب کا مطالبہ کیا، تو بڑی اس میں مطابقت نظر آتی ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں اور نواز شریف صاحب کے مطالبے میں۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنا یہ مطالبہ جو ہے اس کو واپس لے لیں، اور اس قسم کا بیانیہ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں چل سکتا؟ اصل میں میر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان کی ہسٹری ہے، جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے ایک مقدمہ شروع ہوا تھا، جس کی جو شروعات تھی، ایک تو ہماری پبلک پوزیشن یہ تھی کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے، یہ 2008-9 وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، تو ہم جنرل پرویز مشرف پر وہ جو 3 نومبر 2007 کے حوالے سے ایمرجنسی تھی، اس کے حوالے سے ہم مقدمہ چلائیں گے۔ اس کی پھر سپریم کورٹ نے میرا خیال ہے 2009 میں 15 ممبرز نے یہ فیصلہ کیا کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جنرل پرویز مشرف پر، اور فیڈرل حکومت وہ کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی فیڈرل حکومت تھی اس وقت، میرا خیال ہے کھوکھر صاحب کو یاد ہوگا کہ وہ خود بھی پیپلز پارٹی میں تھے، لیکن دے بیکڈ آؤٹ، انہوں نے نہیں انیشیٹ کیا۔ جب ہماری حکومت آئی، ود ان فیو ویکس افتخار چودھری صاحب نے اٹارنی جنرل کو بلا کے پوچھا کہ آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں گے، تو وی ہیڈ نو چوائس، ہم نے اس مقدمے کو شروع کیا، لیکن اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا۔ ایک دن وہ کورٹ جاتے جاتے جنرل پرویز مشرف کو انٹرسیپٹ کر کے پنڈی پہنچا دیا گیا تھا ایز اے VVIP، اور وہاں وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ تو اصل میں تو ہونا یہ چاہیے کہ خود احتسابی جس کو کہتے ہیں نا عمل، وہ ہر انسٹیٹیوشن میں خود ہونا چاہیے۔ فیصل آباد دھرنے کی آپ نے بات کی تھی، تو فیصل آباد دھرنے میں جو کچھ ہوا تھا، تو اس کے جو امپلیکیشنز تھے، وہ اگر ادارہ خود اس پر عمل درآمد کرتا تو میرا خیال ہے وہ زیادہ مناسب ہوتا، کیونکہ ہوتا بھی یہی ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ہمیشہ کہ جی وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ انسٹیٹیوشن میں، چاہے وہ فوج ہے چاہے وہ جوڈیشری ہے، وہ انٹرنل میٹر ہوتا ہے اور اس میں عمل درآمد کرتے ہیں۔ لیکن اگر اچھا ہوتا کہ چاہے وہ مشرف صاحب تھے یا اس کے بعد جو جنرل باجوہ یا جنرل فیض وغیرہ کے حوالے سے، تو اگر وہ عمل ہوتا تو میرا خیال ہے پاکستان کو اتنے مسائل نہ دیکھنے پڑتے جو اب دیکھنے پڑے۔ اور کبھی نہ کبھی پاکستان میں اس چیز کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ جی ہمیں اگر گاڑی پاکستان کی ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی گاڑی کو روکا جاتا ہے،
اور اس سے نقصان نواز شریف یا باقی کسی پولیٹیکل لیڈر کو تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان تو پاکستان کے عوام کو ہوتا ہے. مسائل جو ہے معیشت کے حوالے سے اس کے اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جو 2017 میں عمل روکا گیا تھا پاکستان میں، اگر وہ نہ روکا جاتا تو آج ہم کہاں ہوتے. وہ ہمارا جو بیانیہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی فار دا ہیک آف اکاؤنٹیبلٹی، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نقصان پاکستان کے عوام کو ہوا اس کی یاد دہانی تو کرانی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا شاہین صاحب، میں آپ کو ذرا تھوڑا سا، آپ کو تو پتہ ہی ہے لیکن میں تھوڑا سا اپنے ویورز کو بتا دوں کہ ایکچولی فیض آباد دھرنا کیس کی جو ججمنٹ ہے یہ ہے کیا. بڑی سمپل سی باتیں ہیں اس میں. یہ کہتا ہے جی کہ معقول شرائط کی روشنی میں شہریوں کو سیاسی جماعت بنانے اور کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت ہے. شہریوں کو معقول شرائط کے ساتھ مظاہروں کی اجازت ہے لیکن دوسروں کی زندگیاں اجیرن نہ ہوں. اور ایسی نشریات شائع کرنا جس سے کہ کسی جرم کو شائع ملے تو ایسے ادارے کے خلاف پیمرا کو اپنے قوانین کے تحت کارروائی کرنی چاہیے. اور یہ بھی کہا گیا کہ آرمڈ فورسز کے ایسے تمام افراد کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ لیا، اور ہم چند افراد کے غیر قانونی کاموں کی وجہ سے ان بہادر جوانوں کی عزت و وقار کو مجروح نہ ہونے دیں جنہوں نے اس وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کی. یہ پورا ایک پیراگراف ہے. جو اصل بات ہے وہ انگریزی میں ہے، میں نے اس کو ترجمہ کیا. تو شعیب شاہین صاحب، تحریک انصاف جو ہے اس کا کوئی علماء ونگ تھا، اس نے اس کے خلاف ایک نظرثانی کی درخواست فائل کی تھی. آپ کا کیا خیال ہے یہ فیض آباد دھرنا کیس کی جو ججمنٹ ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں برائی کی جڑ کیا ہے؟ جب کوئی ادارہ اپنے حدود سے بڑھ کر کسی اور ادارے میں انٹرفیئر کرتا ہے، جو کہ ہمیشہ سے پچھلے 75 سال سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ نے انٹرفیئر کیا ہے، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، کباہت نہیں ہے کہنے میں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایک مقبولیت کو قبولیت کی شرط رکھ دیتے ہیں وہ تباہی کا راستہ ہوتا ہے. اس لیے کہ پھر وہ عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو چرایا جاتا ہے، رگڈ کیا جاتا ہے، کوئی ہیلے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، کسی کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، کسی کے خلاف کوئی اور طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے، ججز کو دھمکایا جاتا ہے. وہ سلسلہ جاری و ساری ہے آج تک. دیکھیں آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات بھی ہے اور ساتھ امتحان اور چیلنج بھی ہے جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے لیے. یہ والا فیصلہ بہت زبردست فیصلہ ہے. اس پہ عمل درآمد اگر ہو جاتا ہے تو ہماری تاریخ کا رخ بدل جائے گا. اور آپ دیکھیں کوئٹہ کمیشن میں، آپ دیکھیں میمو کمیشن میں، آپ دیکھیں ان کی یہ فیصلے، ان کی فائنڈنگز وہ ایسی ہیں کہ میمو کمیشن میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ناراض ہوئی، کوئٹہ کمیشن میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ناراض ہوئی، اور اس میں آپ پی ٹی آئی کی حکومت ناراض ہوئی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ان کی کریڈیبلٹی کو جاتا ہے، ان کی کریڈیبلٹی کو جاتا ہے کہ ہر زمانے کے مقتدر لوگ ان سے ناراض ہوئے. آج ان کے پاس اختیار بھی ہے، ان کے پاس اقتدار بھی ہے، ان کے پاس موقع بھی ہے کہ آپ یہ تاریخی فیصلہ تو آپ نے دے دیا، جب تک اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہوگی تو اس سے زیادہ آج جتنے برے حالات ہیں. مجھے بتا دیں، آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہتا ہوں، صداقت عباسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں تو پیش کرو، عثمان ڈار نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کرو، شیخ رشید نے کوئی جرم کیا ہے عدالت میں پیش کرو. 16 دفعہ ضمانتیں ہو گئیں پرویز الہی کی، آپ اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے. بلوچستان میں بھی روزانہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور بلوچستان کے چیف جسٹس رہے ہیں نا، ان سے زیادہ کون جانتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. صرف آخری بات ایک دیکھیں، عمران ریاض اچھی بات ہے کہ باہر آ گیا ہے، لیکن اس کے اغوا کاروں تک جب تک آپ نہیں پہنچیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کل کوئی اور صحافی اٹھایا جائے گا، کل پرسوں کوئی اور اٹھایا جائے گا، اور پتہ نہیں کتنی شرائط کے بعد یا کس حالت میں اس کو واپس کیا جائے گا. لیکن یہ ظلم ہے، اور وہ اس ذریعے سے ہی ممکن ہے کہ جب آپ اس ججمنٹ کو آپ ایگزیکیوٹ کر دیں سارے مسائل کا حل ہو جائے گا. اچھا، اس ججمنٹ کا جو تعلق ہے وہ دراصل جنرل باجوہ کے ساتھ ہے، جنرل فیض کے ساتھ ہے، اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں. لیکن جو نواز شریف صاحب نے ذکر کیا اس میں کچھ ججز کا بھی ذکر ہے، ملتا جلتا بیانیہ. ذرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، نواز شریف صاحب کا کیا بیانیہ ہے. 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں. اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں. اعلیٰ کار کون ہے؟ اعلیٰ کار ثاقب نثار ہیں، کھوسا ہے وہ پناما والا بینچ ہے، اعجاز الحسن ہے. بڑا ظلم ہوگا، اور اپنے آپ سے ہم ظلم کریں گے اگر ان لوگوں کو ہم اپنا سپیئر کریں گے. یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں، یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. اچھا،
اچھا اس میں جو ریٹائرڈ افسران ہیں اگر وہاں تک ہم رہیں تو نواز شریف صاحب کا موقف اور فیض آباد دھرنا کیس کی جو ججمنٹ ہے اس میں کافی مماثلت ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا چاہیے یا ان کی پارٹی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ایسی باتیں نہ کیا کریں؟ حامد بھائی سب سے پہلی چیز تو میرا خیال ہے ہمیں یہ مد نظر رکھنی چاہیے میاں نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے, فلانی جماعت کیا کہہ رہی ہے, ان جماعتوں کا کیا بیانیہ ہے. اس ملک میں ایک بیانیہ آئین کا بھی تھا کسی زمانے میں. آئین کا آرٹیکل 245 وہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ آرمڈ فورسز کا رول کیا ہے, ٹو ڈیفینڈ پاکستان اگینسٹ ایکسٹرنل ایگریشن, کہ پاکستان پہ اگر کوئی حملہ ہو جائے تو آپ اس کا دفاع کریں, کوئی اگر جنگ کی کیفیت بن جائے پاکستان کا دفاع کریں, اور ان ایڈ آف سول پاور. دس از یہی متن ہے. اور 244 کہتا ہے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی. جی بالکل, اور یہی متن ہے قاضی صاحب کی ججمنٹ کا. اور اس سے پہلے عطر منیلا صاحب نے, اس کے بعد عطر منیلا صاحب نے 2 سال پہلے ایک ججمنٹ دی جب وہ چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس کو سن رہے تھے جس میں غالباً نیوی فارمز کو کسی نے چیلنج کیا تھا, کوئی پٹیشنر تھا, تو اس میں بھی انہوں نے ایک بڑا مفصل اور آؤٹ اسٹینڈنگ فیصلہ انہوں نے بھی دیا. اب یہ آئین کا بیانیہ ہے, اور آئین کا یہ جو بیانیہ ہے ہماری تاریخ گواہ ہے کہ یہ جو آئین کے اندر یہ بیانیہ بنانے والے تھے ایک تلخ تجربے سے گزرنے کے بعد جب یہ آئین بنایا گیا اسی کو لٹکا دیا گیا. اس میں آج میاں نواز شریف صاحب ان ججز کے نام لے رہے, اس وقت ججز اور تھے. ہماری پوری تاریخ بھری پڑی ہے اس چیز سے کہ جس میں ہماری جوڈیشری نے ان کلوژن ود دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو نقصان پہنچایا ہے, اس ملک کی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ اگر آپ رکھیں تو میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ابتدا تھی اس کے اندر جو سب سے اچھی بات مجھے ذاتی طور پہ لگی حامد بھائی, وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ادارے کی غلطیوں کی تسلیم کیا. انہوں نے کہا کہ بھٹو کی جو سزا تھی وہ غلط تھی. انہوں نے کہا کہ جو ریکوڈک کا فیصلہ تھا جو سابق چیف جسٹس نے کیا وہ غلط تھا, اس کو ہمالین مسٹیک انہوں نے کہا. اور وہی چیف جسٹس جو ہے وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی تھی قاضی فائز. جی بالکل. اور تیسری بات انہوں نے کی کہ جو ڈکٹیٹرز کو آئین کے اندر ترمیم کرنے کی اور ڈکٹیٹرز کو جو سٹیمپ ماری ان کی حکمرانی کے لیے, میرے خیال سے ان کی یہ جو اسپرٹ ہے یہ اسپرٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آج پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہے ہمیں اس کا مکمل طور پہ ادراک اگر نہیں ہے تو آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. ہماری معیشت فیل ہو چکی ہے, ہماری سیاست فیل ہو چکی ہے, میننگ لیس ہو چکی ہے, آئین کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا, اینڈ وی آر انچز اوے فرام بینگ ڈکلیئرڈ آفیشیلی اے فیلڈ اسٹیٹ. اس صورتحال میں انہوں نے جو بات کی ہے اس کا اسپرٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہر کسی کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے. ہمارے ملک اگر اس یہاں پر پہنچا ہے تو ہم سب کی غلطیوں کی وجہ سے پہنچا ہے. شعیب بھائی نے بالکل ٹھیک باتیں کی, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ 2018 میں جو ہمارے لیے اسٹیبلشمنٹ یک جان یک قلب ہو کر لے کر آ رہی تھی حکومت میں تو وہ بھی غلط تھا. چلیں تو 2018 میں بھی جو کچھ ہوا وہ بھی غلط تھا, اور آئندہ جو ہونے جا رہا ہے وہ بھی غلط ہوگا. تو ہمیں ادراک اس چیز کا کرنا ہے کہ ہم نے اب اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنا ہے. آئندہ جو ہونے جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے. ایک پارٹی بننے والی ہے, دیکھیں آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی لیے کہ یہ فیلیئرز تو آپ دیکھیں نا حامد بھائی, آپ کسی مجھے جماعت کی ایک سکسیس سٹوری تو بتا دیں. پچھلے 3 سالوں میں کوئی جماعت ایسی ہے جو حکومت میں نہ رہی, سکسیس سٹوری بتائیں. اس پہ آتے ہیں واپس. زبیر صاحب, اب اگر پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہوگی تو پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو اگر نواز شریف صاحب وہی بات کر رہے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں تو آپ کی پارٹی میں سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ بات نہ کیا کریں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کوئی غلط بات کر دی ہے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو مصطفیٰ کھوکھر نے بھی کہا ہے کہ آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, آئین پر عمل درآمد ہونا چاہیے. وہ انشور کرنا کس کا کام ہے؟ وہ جوڈیشری کا کام ہے. اور جس طرح فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی ججمنٹس میں بھی ذکر کیا کہ دا جوڈیشری ہیز کنسسٹنٹلی فیلڈ, چاہے وہ مولوی تمیز الدین کا کیس تھا, چاہے وہ ایوب خان کی ماشاء اللہ کو جسٹیفائی کرنے کے حوالے سے تھا, یا بھٹو صاحب کے حوالے سے ان کی ہینگنگ کے حوالے سے تھا, یا اس کے بعد کے جتنے بھی کیسز تھے. اگر صرف ایک انسٹیٹیوشن وہ عمل درآمد کروائے جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے, اور وہ ہے جوڈیشری, اور آج فائز عیسیٰ صاحب اس کے چیف جسٹس ہیں, اگر وہ اگلے 1 سال میں اسٹارٹنگ ود دی فیض آباد دھرنا کیس اگر وہ عمل درآمد کراتے ہیں تو پاکستان کے بہت سے مسائل, تاکہ ایک ڈر خوف ہوگا آپ کو, یہ سب انسٹیٹیوشنز کو باشمول پارلیمنٹ, باشمول ملٹری, باشمول اور کوئی بھی میڈیا ہو یا جو بھی ہو, اگر ان کو یہ پتہ ہوگا کہ جی یہ کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا اگر آپ آئین کی حدود کو کراس کریں گے,
تو میرا خیال ہے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اور دوسری بات ہے اس کا کیسے ہوگا, ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میاں نواز شریف کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, شاہد خاقان عباسی جو ان کے پارٹی کے ہیڈ بننے جا رہے ہیں, شاید مصطفیٰ کھوکر صاحب کے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن ہونا چاہیے جس میں تمام, اگر سب انسٹیٹیوشنز آئیں گے, تمام لوگ آئیں گے اور اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں گے تو اس سے پاکستان آگے چلے گا. کیونکہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن جو آن دا لائنز آف ساؤتھ افریقہ, اس میں سزائیں نہیں دی گئی تھیں, اس میں صرف ایڈمیشن کروایا گیا تھا کہ یہ ہاں ہماری غلطی تھی اور یہ ہمیں ریپیٹ نہیں کرنا اور آگے چل رہا ہے. سو یہ میرا خیال ہے اس کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو آگے لے کے جانے کے حوالے سے ہے کہ فیوچر میں کچھ نہ ہو, وہ ہیں جسٹس فائز عیسیٰ. آئی تھنک ہی ہیز ٹو انشور دی امپلیمنٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھ لیں تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر ذکر ہے, اس کو بھی ذرا ایک نظر دیکھ لیں. ویسے مسلم لیگ نون کافی اس سے دور جا چکی ہے, اس میں ایک اور چیز کا بھی ذکر ہے, اور اس میں یہ ذکر ہے کہ کوئی, شک نمبر 22 ہے غالباً, وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلوژن کر کے حکومت میں آنے کی کوشش نہیں کرے گی. یہ بھی زبیر بھائی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ جو اس وقت حالات ہیں اور جس طرح دن کی روشنی میں سیاسی جماعتوں کا کردار اور رات کے اندھیرے میں کردار, اور تو اس کے اوپر بھی ذرا غور کریں. آپ مسلم لیگ نون کی طرف اشارہ جی بالکل میں کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں کہ کون سی جماعت اس وقت اس ملک میں بیساکھیوں کی تلاش میں نہیں ہے. ان ساری جماعتوں نے مل کر الیکشن ڈیلے کیا, اس میں تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی 90 روز کے اندر الیکشن کرایا جائے. آج تمام جماعتیں پاکستان کے اندر یہ ذہنی طور پر دستبردار ہو چکی ہیں, اس چیز کو مان چکی ہیں کہ اقتدار میں آنے کا راستہ صرف ایک ہے, اور وہ یہ کہ بیساکھیاں حاصل کی جائیں اور انہی بیساکھیوں پہ چل کر اقتدار میں آ جائے. ہمیں اگر اسی چیز کو, اسی راستے کو اپنانا ہے تو پھر تو معذرت کے ساتھ پاکستان کہیں نہیں پہنچ رہا. جی آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ تحریک انصاف بھی جو ہے وہ بیساکھیاں حاصل کرنے کے چکر میں ہے؟ دیکھیں عمران خان لیڈر ہے, کی بڑی بات ہو رہی ہے. سنیں نا, وہ لیڈر ہے, وہ ڈیلر نہیں ہے کہ وہ دبئی بھاگ جائے یا لندن بھاگ جائے. جو سرور پیلیس جاتے ہیں, جو لندن بھاگتے ہیں, جو دبئی بھاگتے ہیں, اس کا مرنا جینا اس ملک میں ہے. نہ ہم ڈیل پہ بلیو کرتے ہیں, نہ انہوں نے کرنا ہے, نہ ملک سے چھوڑ کے جانا ہے, نہ ان کو. اور ہم صرف ایک بات کرتے ہیں, تمام سٹیک ہولڈرز اور سیاسی جماعتیں, خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم پچھلے 9 مہینے اس غیر آئینی حکومت کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں کہ بھائی الیکشن کرائیں, 90 ڈیز میں نہیں کرایا. ہم آج تک عدالت میں ہیں کہ جی 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں, وہ نہیں ہو رہے. اب آپ کے خیال میں جنوری میں ہو جائیں گے الیکشن؟ مجھے اس پہ بھی یقین نہیں ہے, اس لیے زبردستی ان کو کرانے پڑے تو شاید ہوں گے. خوشی سے یہ پھر بھی نہیں کریں گے, کیونکہ IMF نے دوسری قسط تب دینی ہے کہ جب شاید یہ الیکشن کی طرف جائیں, ادروائز نہیں کرائیں گے. شاید خاقان عباسی صاحب ہمارے شو میں کہہ رہے ادروائز تھے کہ جنوری میں برف باری ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ نومبر میں کیوں نہیں کرایا آپ نے؟ آپ کا 6 نومبر کا فیصلہ 90 ڈیز کا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تاریخ دے دی. بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون کو اگر یہ یقین ہوتا نا کہ یہ الیکشن جیت سکتے ہیں تو یہ 60 ڈیز میں کراتے. یہ ڈرے ہوئے ہیں عمران خان سے PTI سے, اور اس لیے تو یہ ڈیلے کر رہے ہیں. اور یہ جو بی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے کاکڑ صاحب کی, ان کی آپ تقریریں سنیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پورے پاکستان کے ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں. کاکڑ صاحب تو نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جی, ذرا سنیں جی. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بڑے کو قانونی مسئلے مسائل ہیں. سنیں جی کاکڑ صاحب نے لندن میں کیا کہا ہے. بہت سارے قانونی پہلو ہیں, وہ آئیں گے. کیا وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ ملک میں ایک عدالتی اجازت نامے کے ساتھ ہونے ہے, اس عدالتی اجازت نامے کی قانونی حیثیت کیا ہوگی, اس کی امپلیکیشنز پہ بھی ایگزیکٹو کو غور کرنا پڑے گا. اور اس میں ہم وزارت قانون سے بھی اپنی رائے لیں گے, اور جو کچھ بھی ہم کریں گے ہم پاکستان کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں جی قانونی رکاوٹیں ہیں اور ہم اس پہ کچھ غور و فکر کریں. اس کا مطلب ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا اگر نواز شریف صاحب وہ بیان نہ دیتے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا احتساب کو, تو شاید یہ کاکڑ صاحب یہ والا بیان نہ دیتے. بھائی کاکڑ صاحب بی ٹیم ہے, اس وقت بھی PMLN کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں. یہ صرف اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے کل پرسوں کہا ہے کہ جناب اگر PTI کو اگر سمبل بھی نہ ملا, بلے کا نشان بھی نہ ہوا, تب بھی لیجٹیمیٹ الیکشن ہوں گے, عمران خان کے بغیر بھی لیجٹیمیٹ الیکشن ہوں گے. وہ بیسیکلی اس کو کور اپ کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. کاکڑ صاحب کی اپنی حیثیت کیا ہے, کیا کس کے ووٹ سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی آئین اور قانون کے مطابق جو عدالتیں فیصلہ کریں گی, آپ بس آپ کو کیا لگے کہ فلاں کو گرفتار کریں گے, فلاں اس کے بغیر الیکشن ہوگا, اس کے بغیر الیکشن. دل کی باتیں منہ پہ آ رہی ہیں نا,
یہ جہاں سے دیکھیں نا, یہ تو پی ایم ایل این کو جوائن کر چکے تھے, اناؤنس کر چکے تھے, مریم نواز سے ملاقات ہو گئی تھی, یہ تو پھر کہا گیا جی رک جاؤ تو اسی کسی اور پاسے لے کے جا رہے ہیں, اور اس چکر میں یہ رہ گئے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ طرز عمل, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ نہ پاکستان کی خدمت ہے, نہ جمہوریت کی خدمت ہے, نہ آئین کی ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ ملک کے 25 کروڑ عوام کے قسمت کو آپ نے پہلے ہی تباہ و برباد کر دیا ایڈونچرز کر کے. اب نئے ایڈونچر کر کے خدا کے لیے اگلی جو سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ سکتی ہے ان کو آنے دیں, اور مقبولیت کو قبولیت کی شرط پہ نہ لے آئیں, اور اپنی شرطیں اس طرح نہ منوائیں. اور سپر پاور کو چاہیے اپنے ملک کے دفاع کا کام کریں, آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے. یہ عوام کا فیصلہ ہے اور عوام کو کرنے دیں. کھوکر صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ یہ آپ شعیب شاہین صاحب کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کی حکومت جو ہے یہ مسلم لیگ نون کی بھی ٹیم ہے؟ نہیں, میں اتفاق نہیں کرتا جی. میں اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ ایک تو میں بتا دوں, کھل کے بتا دوں کہ میری کاکڑ بھائی سے ایک دوستی ہے, کالیگز ہم رہے ہیں. پولیٹیکل اختلاف تو اپنی جگہ پہ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے, اور جن دوستوں کا باپ پارٹی سے تعلق ہے, انہوں نے کبھی یہ بات چھپائی نہیں کہ وہ ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے. احمد بھائی, انہوں نے کبھی اس منافقت کا اظہار نہیں کیا. جو جمہوریت کے صبح شام ہمیں بھاشن دیتے ہیں نا, یہ منافقت آپ کو وہاں پر نظر آئے گی. ان کے ہاں کم از کم ان کی سیاست سے مجھے اختلاف ہے, لیکن ان کے ہاں آپ کو یہ منافقت نہیں نظر آئے گی. وہ کہتے ہیں ہم ہیں جو ہیں. تو یہ تصور کرنا کہ شاید وہ کسی سیاسی جماعت کے زیادہ قریب ہیں, تو میرے خیال سے یہ غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی کو جتنی جلدی دور کر لیں اتنا اچھا ہے, نمبر ایک. دوسرا, جہاں تک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات ہے, آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. کسی سیاسی جماعت کے قریب نہیں ہے, کسی اور کے قریب ہے. ٹھیک ہے, جی ہاں, میں نے اس کا ابتدائیہ بھی آپ کو بیان کیا, ریالٹی یہ. اور نہیں تو جو اور ہیں وہ مسلم لیگ نون کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں, اور پھر باقی کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ جو ریئل پالیٹکس ہے, اب اس میں آپ ایک زمانے میں بڑے منظور نظر تھے. چلے ہوں گے, تھے کی بات کرتے ہیں نا. مسلم لیگ نون وہی ہے جو 2018 میں پی ٹی آئی. چلیں 2013 میں پھر کون کیا تھا؟ 2013 میں آپ کا انٹرویو میں نے سن کے لوگوں کو بھی بتایا ہے کہ جناب کتنی سیٹیں اضافی دی گئی تھیں پی ایم ایل این کو. تو بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا رول نہیں ہے, وہ پیچھے ہٹ جائیں. لیٹ دی پیپل شوڈ ڈیسائیڈ, لوگ فیصلہ کریں. حقیقت لوگوں کو فیصلہ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ حامد بھائی, حقیقت یہ ہے کہ آج اگر پی ٹی آئی کو بھی ڈیل آفر کی جائے نا, لپک کے لے لیں گے. عمران خان صاحب جیل جانے سے پہلے آن ریکارڈ, میں کو اپنی بات اپنی طرف سے نہیں گھاڑا, ان کی یوٹیوب کے اوپر جو وہ گفتگو کرتے تھے اس کے اندر موجود ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے آ کے بات کریں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ تو آن ریکارڈ باتیں ہیں. دیکھیں ہم نے سر پہلے ان کو بات کر لینے. تو گزارش یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت صرف اسی نقطے پہ, فری اینڈ فیئر الیکشن جب تک نہیں ہوگا. ہم نے 2018 کا الیکشن کو بھگتا, اس کے نتیجے میں کرائسس کو بھگتا. 2023 یا 2024 کا جب الیکشن ہوگا اس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک ایک بڑا کرائسس ہم کھڑا کر دیں گے جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں. اور الیکشن 90 دن میں ہی ہونا چاہیے. الیکشن 90 دن میں. کانسٹیٹیوشن تو ہم وائلیٹ کر کے کہیں کھائی میں پڑا ہوا ہے میر صاحب. کانسٹیٹیوشن اس وقت نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن پاکستان وہ کانسٹیٹیوشن اگر کھائی میں پڑا بھی ہوا نا تو اس میں اتنی طاقت ہے, جنہوں نے کھائی میں پھینکا ہے وہ ان کو دوبارہ پکڑے گا. اور اس کو پھینکنے میں جو کردار ہے وہ سیاسی جماعتوں کا بھی تو ہے. اور اس میں اس وقت میرا کردار یہ ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. زبیر بھائی, آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے, لیکن اس الیکشن کو ڈیلے کروانے میں تمام بڑی جماعتیں جو انہوں نے کردار ادا کیا, آپ اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو پنجاب اور کے پی کا الیکشن تھا وہ کنٹروورشل بنا تھا پرائمریلی بیکاز جو پچھلے چیف جسٹس تھے بندیال صاحب, انہوں نے جو میس کیا تھا, پہلے 9 رکنی بینچ, پھر 7, پھر 6, پھر 4 اینڈ سو آن, اور اس کے نتیجے میں ایک آپس میں جو ججز تھے, بردر ججز تھے, جس پریزنٹ چیف جسٹس ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب روز اس بات کو دہراتے ہیں, اور یہ ہے بھی بات بہت امپورٹنٹ کہ اس کا کانسٹیٹیوشنل پہلو ہے کیا, آئینی پہلو ہے کیا, کیا آئین کی اس حوالے سے دھجیاں اڑائی گئیں جس طرح سے یہ کہتے ہیں کھائی میں پھینک دیا گیا. تو جائیں جسٹس فائز عیسیٰ کے پاس اور وہ مانگیں ان سے کہ اس پر آپ اپنی رولنگ دیں
کہ کیا 90 دن کے رول کو تہس نہس کرنے میں پولیٹیکل پارٹیز کا عمل دخل تھا یا پچھلی جو جوڈیشری تھی لیڈ بائی جسٹس بندیال ان کا تھا؟ تو میرا خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ روز ٹاک شو میں تو بات کرتے ہیں، لیکن وہاں جا کے شاہین صاحب بھی جا سکتے ہیں، وہاں جا کے ایک نیا چیف جسٹس ہے اور آپ کو سب کو ہم کو امید ہے کہ جی وہ جسٹس دیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ آلسو یہ جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے ابھی جو ہوا ہے 90 دن کا رول کو ایکسیڈ کیا گیا ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے، تو اوپر بھی ایک رائے لے لیں۔ اب ٹاک شوز میں بات کرنا اور وہاں جا کے وہ تمام پہلو ریز کرنا، اور یہ پاکستان میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد بھی ہم یہی بحث کر رہے ہوں گے کہ جی وہ پولیٹیکل پارٹیز پی ایم ایل این کا کتنا رول تھا، ہم نے کیا کیا ہے، واٹ ہیو وی ڈن ٹو ڈیلے دا الیکشنز، کیا ہمارے کنٹرول میں تھا الیکشن کمیشن؟ ہاں اگر وہ ججمنٹ یہ آتی ہے کہ جی یہ پی ایم ایل این لیڈ حکومت جو تھی ان کا عمل دخل نہ ہوتا تو الیکشنز ہو جاتے پنجاب میں، تو ایک سیپریٹ چیز ہوگی، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا بھی بینچ ہمیں قصوروار ٹھہرائے گا۔ اچھا نہیں، لیکن آپ کے خیال میں جنوری میں الیکشن ہو جائے گا؟ دیکھیں اس بات پر تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہم آج بیٹھے ہیں، ہم چاروں بیٹھے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارے پاس ڈیٹ نہیں ہے، جبکہ تقریباً 1.5 مہینہ ہو چکا ہے پچھلی اسمبلی کو ڈیزالو ہوئے ہوئے، تو یہ ایک کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایڈ کرتی ہے انسرٹنٹی کو۔ تو اگر وہ ایک کیلکولیشن کر کے کلیئر کٹ ایک جنوری کا اینڈ کیا ہوتا ہے، اٹ مینس کہ وہ فیبری کے شروع بھی ہو سکتا ہے۔ سو اگر الیکشن کمیشن ایک تھوڑا سا سیف گارڈ رکھ کے بفر رکھ کے اس میں اگر وہ ڈیٹ دے دیتے ہیں فیبری کی 1 تاریخ، تو یہ پوری قوم کے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ انسرٹن پیریڈ تھوڑے اور ہفتے چل سکتا ہے کہ جی ہمیں، تاکہ آپ اوپن اینڈڈ پیریڈ ہے، یہ تو اوپن اینڈڈ پیریڈ کی طرح لگ رہا ہے کہ جی جس میں جنوری کے اینڈ میں بھی ہو سکتا ہے اور فیبری کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اگر پتہ نہیں وہ جس طرح شاہد خاقان نے کہا کہ برف پڑ رہی ہے تو وہ کہیں کہ مارچ میں ہو جائے اینڈ سو آن۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ڈیٹ آنی چاہیے، کلیئر کٹ ڈیٹ آنی چاہیے، بفر رکھ کے فیبری کے پہلے ہفتے میں بتا دیں کوئی ڈیٹ۔ جی اب وہ جنوری کا آخری ہفتہ چھوڑ کے وہ فروری کے پہلے ہفتے میں چلے گئے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ چودھری والی نہ ہی میں نے کہا کوئی بھی سمجھیں، ڈیٹ چودھری والی نہ ہی سمجھیں ان کی طرف سے۔ تو دیکھیں میں 1-2 باتوں کا جواب دے دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سر 1 منٹ صاحب، آپ چلے جائیں نا، آپ کیوں نہیں جاتے ہیں کورٹ؟ سر میں جواب دے رہا ہوں نا آپ کی بات کا۔ پہلی بات تو سر یہ ہے، بندیال صاحب کے فیصلوں کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈسپیوٹڈ ہیں، آپ فار دی ٹائم بینگ بندیال صاحب کے فیصلے سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ آرٹیکل 224 بڑا واضح ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے، ہم سپریم کورٹ میں 2 مرتبہ گئے، فیصلہ لیا 1 مارچ کا، دوسرا فیصلہ لیا 4/4 کو، 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ لیا۔ بار نے بھی پٹیشن دی ہوئی جی سپریم، اچھا اب جو کہہ رہے ہیں جائیں سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ بار بھی پٹیشنر ہے، پی ٹی آئی بھی پٹیشنر ہے، اب فیصلہ ہوگا تو عدالت میں لگے گا۔ ان کے تمام لیڈروں کے آپ بیانات اٹھا لیں، آپ ہی کے پروگرام میں کئی دفعہ ہوا جناب پرانے سینسس پہ الیکشن ہوگا، اگر ہم نئے سینسس کو نوٹیفائی کریں گے تو الیکشن ڈیلے ہو جائے گا۔ اپنے اقتدار کے آخری 4 دن پہلے انہوں نے کیا کیا، وہ جو غیر آئینی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کمپوزیشن آف سی سی آئی بھی انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہے، پیپلز پارٹی سمیت، انہوں نے بارودی سرنگیں بجھائیں اور موقع دیا کہ تاکہ الیکشن کا کسی ذریعے سے التوا ہو سکے، اور وہ سی سی آئی کے منٹس جاری کر دیے، اور اب آگے الیکشن کمیشن پہلے ہی پارٹی بنا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا الیکشن ہو۔ بات یہ ہے کہ ہم تو گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، ہم کس کے پاس جائیں؟ عوام میں جائیں، ہم جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں جائیں، یہ 3ری پٹیشن ہے ہماری، ہم کس کے پاس جائیں؟ ظاہر ہے ہم نے الیکشن لینا ہے تو ہم عدالت کے پاس ہی جائیں گے نا، ہم گئے ہوئے ہیں، آج بھی گئے ہوئے ہیں، ہم پٹیشنر ہیں، ان کا کہنا کہ آپ جائیں، ہم گئے ہوئے ہیں، کب کہا کہ نہیں جاتے؟ اور ایک بات جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈھیل لے لیں گے، دیکھیں مجھے بتائیں خان صاحب نے کب کہا ہے؟ پچھلے 1 سال سے ایک بات کی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن، تمام سیاسی جمہوری طاقتیں، آل سٹیک ہولڈرز اس ملک پہ رحم کریں، اس ملک کی قسمت کا فیصلہ لوگوں کے عوام کے ہاتھوں میں دیں، دیٹ از دی اونلی تھنگ، اور آج بھی ہمارا وہی مطالبہ ہے اور کوئی اور بات نہیں ہے۔ اچھا انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں ان کا ایک اور بھی جو ڈیل کے حوالے سے ہے، تو کیونکہ میں نے زیادہ میں ان کے بیان چلانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ذرا سن لیں کھوکھر صاحب۔ 9 مئی کے جو واقعات تھے اس کا ایک مرکزی ملزم جو کہ کنوکٹڈ بھی ہے، سزا یافتہ بھی ہے، وہ اس وقت اٹک جیل میں تھا، بھی اسے ڈیرا جیل لایا جا رہا ہے۔ کچھ رومر ہے کہ شاید ان سے ڈیل ہو رہی ہے۔ نہ کہیں ڈیل ہے نہ کوئی ڈیل ہے، یہ دیکھیں میڈیا کو وہ بھوکا ہے، اس کو کچھ چائے اوپر لگائی چاہیے ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کی اسپیکولیٹو خبریں جو ہیں نا وہ اس کا حصہ ہوتی ہیں۔ آج کل
آج کل میڈیا کو کیا کچھ سننا پڑتا ہے کہ نگران وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں میڈیا بھوکا ہے خبروں کا، اور ہمارے ہائی کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں اوپر چائے لگی ہوئی ہے، یعنی کہ چائے پلا کے آپ میڈیا کا منہ بند کرنا چاہتے ہیں. تو لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے خان صاحب کے ساتھ؟ کیونکہ جاوید لطیف صاحب تو کل ہمارے شو میں کہہ رہے تھے کہ کچھ غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ بہت دباؤ ڈال رہی ہیں پاکستان کے ریاستی اداروں پہ کہ عمران خان کو ڈیل دو. تو یہ کاکڑ صاحب نے تو تردید کر دیا. اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی کہ بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے. ہمارے پاس اس طرح فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن پاکستان کی ایک تاریخ ہے جس کو دیکھتے ہوئے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ماضی میں اگر ایسا ہوا ہے تو شاید مستقبل میں دوبارہ ایسا ہو سکے. ماضی میں تو مثالیں موجود ہیں. اور پھر اس میں میرا اپنا یہ خیال ہے حامد بھائی کہ آپ پوری اس پولیٹیکل کرائسس کو، ساری سیاست کو، جو ہماری روزمرہ کی جو کانورسیشنز ہیں ٹاک شوز میں، اگر میں انہیں کرسٹلائز کروں کچھ چند جملوں میں، تو مجھے جو اس وقت حقیقت لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو آنے نہیں دینا، اور عوام نے پی ڈی ایم کو نہیں آنے دینا. یہاں پر سینگ پھنسے ہوئے. اسی وجہ سے الیکشن بھی ڈیلے ہو رہا ہے. اچھا، الیکشن ڈیلے عوام کے پاس کیا طاقت ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو نہیں آنے دیں گے؟ ان کے پاس اپنے ووٹ کی طاقت ہے. الیکشن ڈے کی جو مینجمنٹ ہے میر صاحب، آخر آپ کو آر ٹی ایس فیل کرنا پڑا. 2018 میں کسی نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ میاں صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آ جائیں گے. میاں صاحب واپس آئے، پورا سینٹرل پنجاب ٹلٹ مار گیا. آپ کو آر ٹی ایس بٹھا کے پھر آپ کو کراچی سے سیٹیں دینی پڑی. جو اصل جو آپ مان رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ دھاندلی ہوئی؟ جی 2018 کا الیکشن میر صاحب، اس کے اندر آر ٹی ایس کا جو فیلئر تھا، جو پری پول ریگنگ تھی، جو ان کے کینڈیڈیٹس کو توڑ کے ڈرائی کلین کر کے ایک جماعت کے اندر، اس میں تو کوئی اب ابہام ہی نہیں ہے. اس میں کون سا ابہام ہے؟ ہمارے سامنے نظروں کی ہماری باتیں. ہمارا تو صرف تقاضا یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے 2018 میں جس چیز کی بنیاد رکھی، عمران خان صاحب پھر حکومت نہیں کر سکے. تو اب قاضی فائزہ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرائی کلینرز جو ہیں ان کو کلین کرنے کی ضرورت ہے. سیاست کو چلنے دیں، سیاست کو راستہ اختیار کرنے دیں. سیاست راستہ نکال لے گی. اگر آنے والے الیکشنز میں کوئی دھاندلی ہوئی تو اس کے نتیجے میں جو کرائسس ہوگا کون حکومت کر پائے گا؟ ہمیں ضرورت ہی اس چیز کی ہے کہ ملک سے سیاسی عدم استحکام ختم ہو، سیاسی بے یقینی ختم ہو. اور میں شعیب بھائی کی اس بات سے میرا خیال یہ ہے کہ الیکشنز کے ڈیلے کے پیچھے جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت پاپولر ہے. میں ایڈمٹ کرتا ہوں فرینکلی، کیونکہ آپ نے کوئی سروے بھی تو کرایا نا. دیکھیں یہ ساری چیزیں حقیقتاً، اور آپ کیا تصور کریں گے میر صاحب کہ اس وقت پاکستان کے جو لوگ ہیں، ایک عام آدمی ہے، وہ بلوں سے اپنے پریشان ہے، وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دینے سے پریشان ہے، وہ گھر کا کچن کا خرچہ چلانے سے پریشان ہے. تو لوگ جو اس 16 مہینے جو حکومت کر کے گئے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پاپولر ہے، پھر آپ ایک نئی پارٹی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. کیونکہ وکٹم ہوڈ، اس پہ ہمدردی، وکٹم ہوڈ کا نیریٹو پہ بات کرتے ہیں جی وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے کہ آپ پاکستان میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی گنجائش موجود ہے. کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہمیں کیا کہا، ذرا سنیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ آج جو ملک کے حالات ہیں، اس میں ایک مؤثر نئی جماعت بنے گی. کون بنائے گا یہ اب وقت بتائے گا. آپ اس میں شامل ہوں گے؟ نہیں، میں ضروری نہیں کہ شامل ہوں. میں خود قائل ہوں. اس کے بعد مقصد ہو. اس جماعت کا مقصد اگر اقتدار ہے تو پھر بات نہیں بنے گی. اقتدار تو پاکستان میں اور طریقوں سے ملتا ہے، تو کم از کم میں اس اقتدار کا قائل نہیں. اچھا محمد زبیر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو نئی پارٹی جی اگر بنتی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں جی ضرورت بھی ہے، بننی بھی چاہیے، لیکن کمٹ نہیں کرتے کہ میں اس میں شامل ہوں گا یا نہیں ہوں گا. مفتاح اسماعیل صاحب جن کا تعلق آپ کی پارٹی سے رہا ہے، وہ تو بہت کلیئر ہیں کہ جی پارٹی بننی چاہیے اور وہ بنانا چاہتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے یہ دو پلر شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل یہ اپنی پارٹی چھوڑ کے ایسے وقت میں جا رہے ہیں جب کہ کچھ جو شعیب شاہین صاحب جیسے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، تو اس ماحول میں تو لوگ پارٹی میں آنے چاہیے، لوگ جا کیوں رہے ہیں؟ میں اس کا ایک تو میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ نئی پارٹی کی ضرورت ہے. یہ جو مفتاح اسماعیل یا شاہد خاقان عباسی یا مصطفیٰ کھوکھر جو بات کر رہے ہیں، وہ ایک ریفارمسٹ اکنامک ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں، اور میں زیادہ تر چیزوں سے ایگری کرتا ہوں، آلموسٹ ہر چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں ان چیزوں پر
فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اکنامک گروتھ یا اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں آ سکتی سسٹینیبل بیسس پر جب تک آپ ہیومن ڈیولپمنٹ میں, فار ایگزامپل ایجوکیشن میں, ہیلتھ کیئر میں, صاف پینے کے پانی کے حوالے سے, جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کے حوالے سے, ان چیزوں کو, پاپولیشن گروتھ کے حوالے سے, یہ ایجنڈا جو ہے یہ پی ایم ایل این کا بھی ہے, اس کو ہم نے کتنے حد تک ایگریسولی پرسیو کرنا ہے. نہیں لیکن شاہد حقان عباسی صاحب بار بار بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ سب پارٹیاں ناکام ہو گئی ہیں, میری پارٹی بھی ناکام ہوگی. نہیں, مجھے بتا دینا کہ میں ان کی کون سی چیز ہے جو کہ ڈس ایگری کر رہا ہوں. میں ایگزیکٹلی یہی باتیں کرتا ہوں جو شاہد خاقان عباسی یا مفتاح اسماعیل کر رہے ہیں, اور میں پارٹی کے اندر بیٹھ کے یہی باتیں کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پاس چیلنجز ہیں یہ مختلف ہیں کمپیئر ٹو دا پاسٹ, اینڈ دیر فور ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے لون لے کے یا ادھر ادھر سے پیسے مانگ کے اگر اس کو تعبیر کرتے ہیں ترقی سے, تو وہ ترقی نہیں ہوتی ہے. وہ جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے. جی, میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں شاہد حقان عباسی اور مفتاح اسماعیل مسلم لیگ نون کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, مفتاح اسماعیل کا تو آپ کو پتہ ہے ایک ایشو تھا کہ ڈار صاحب فائنینس منسٹر ریپلیس کیا تھا مفتاح اسماعیل کو, اینڈ اس کی صحیح غلط جو بھی ان کی ایگریوڈ سچویشن ہے کہ جی اس وقت ان کو نہیں نکالنا چاہیے تھا. میرا سوال انفیکٹ یہ ہے کہ اگر ان کو نہ نکالا جاتا اور وہ اگست 2023 تک فائنینس منسٹر ہوتے تو پھر بھی وہ نئی پارٹی کی بات کر رہے ہوتے. دیٹ از دا کوسچن, کیونکہ ان کا جو ایشو شروع ہوا تھا پی ایم ایل این سے وہ اس سے پہلے نہیں تھا, سپتمبر 2022 سے پہلے. سپتمبر 2022 تک وہ بالکل سہمت تھے پی ایم ایل این کے ایجنڈے پر, چلیں اور وہ ایک جہاں بھی لے کے جا رہے تھے. تو دس از دا کوسچن. چلیں یہ میں ان سے کبھی پوچھ لوں گا. شعیب صاحب, آپ کی پارٹی میں سے دو پارٹیاں نکل چکی ہیں, ایک استحکام پاکستان پارٹی نکلی, ایک پرویز خٹک صاحب کی پارٹی نکلی. اب یہ جو تیسری پارٹی ہے یہ آپ کی پارٹی میں سے نہیں نکل رہی ہے, مسلم لیگ نون میں سے اور پیپلز پارٹی میں سے نکل رہی ہے, تو اس پہ تو کوئی آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ نہیں, ان پہ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ مجھے ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. جائیں نا پبلک میں, منہ کیوں چھپاتے ہیں؟ تصویریں بنانے لگی تو لوگ منہ چھپا رہے ہیں یا کبھی پاؤں پہ دیکھ رہے ہیں. پبلک میں جائیں نا, لوگوں کو فیس کریں. اگر ان میں کیپیسٹی ہے پارٹی بنانے کی ضرور بنائیں. جہانگیر ترین علیم خان بڑے اپنے آپ کو لیڈرز کہتے تھے, پرویز خٹک بڑا لیڈر کہتا تھا, محمود خان ہے, بزدار صاحب ہیں, یا جو بھی ہیں, ہوسویور میں بھی ہر ایک کو حق ہے, بنیادی حق ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے ان کا. لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں میں پھر ان کو جواب دینا پڑے گا کہ ان کی کیا ماضی کی کارکردگی رہی, آگے انہوں نے کیا دینا ہے. لوگ اس وقت ان ساری چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ ان کے اپنے ہاتھ میں دیں اقتدار. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ نے ڈرامہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم پنجاب میں ایک پارٹی بنا دیں گے اور پی ٹی آئی کو ادھر ڈینٹ ڈال دیں گے وہاں پیٹریاٹس کے نام سے بنا کے, وہ بھائی پیٹریاٹ یا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کچھ اس طرح کا نام ہے, پیٹریاٹ جو ہے وہ اسی کی شکل کی ہے, پیٹریاٹ 2002 میں بنی اب وہ اسی کی شکل کی یہاں بنانے کی کوشش کر لیں. لیکن یہ تجربے ماضی میں بھی ناکام ہوئے, آج بھی ناکام ہوں گے, اور ان کی پذیرائی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. اچھا مصطفیٰ صاحب, یہ جو کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہ یہ, میں تو اکثر آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت نہیں ہے, ایک ریفارمرز ایجنڈا ہے, تو آپ کو تھنک ٹینک بنا لے تو زیادہ بہتر ہے. جی میر صاحب, بات یہ ہے کہ باتیں تو سب وہی کرتے ہیں, لیکن جب سب کو موقع ملا تو کیا آپ نے ڈیلیور کیا؟ عمران خان صاحب نے بھی 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر, یہ گفتگو انہوں نے کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں قرضہ نہیں لوں گا. لیکن کیا آج زیر بحث ہمارے ٹاک شوز پہ, سیاسی بیانیے میں یہ گفتگو ہے عوام کے ایشوز کی؟ آج جو سب سے بڑی بحث ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ وکٹمائزیشن کی ہے. آنے والا جو الیکشن ہے اس کے اندر پی ٹی آئی کا سب سے بڑا نیریٹو یہ ہوگا کہ ہم بڑے مظلوم ہیں, ہم بڑے مظلوم ہیں. تو جب سیاست کے اندر آپ انٹرونشن کرتے ہیں, جب بیانیہ جو لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. اب اس وقت میرے خیال میں میر صاحب 2008 کا جو الیکشن ہوا وہ الیکشن بی بی کی شہادت پر ہوا, 2013 کا الیکشن بجلی پر ہوا, 2018 کا الیکشن کرپشن پہ ہوا, اور آنے والا جو الیکشن ہے وہ 2023 میں ہو یا 24 میں ہو وہ مہنگائی پر ہوگا. عوام کے ایشوز کے اوپر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس وقت ڈسکشن نہیں کر رہی. میاں صاحب کا آپ نے بیانیہ سنایا, جو ساری پارٹی ان کی پیچھے بھاگ گئی, پہنچ گئے منتیں کرنے کے خدا کا واسطہ ہے کہ یہ گفتگو نہ کریں. پی ٹی آئی کا مظلومیت کا, وکٹم ہوڈ کا بیانیہ, اور اپنی جگہ پہ یہ درست ہے, زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ,
لیکن عوام کے جو ایشوز ہیں, جو ریفارمز ہمیں تو چاہیے, مہنگائی کا سلوشن آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں مہنگائی کا سولوشن اگر میں آپ میں یہ مصطفیٰ کھوکر صاحب کو آفر کر دوں, ایک سیکنڈ حامد صاحب ایک میں آفر کر دوں ان کو. ہاں کریں, جلدی سے کریں. میں ایک چیز کہہ رہا ہوں بھائی, آپ کا جو ایجنڈا ہے, آپ کا جو اکنامک ایجنڈا ہے, آپ لے کے آئیں. میں انشور کرتا ہوں وہ پی ایم ایل این وہ ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرے گی ان دیئر مینیفیسٹو. نہیں وہ تو آپ کے کہتے ہیں نا آپ کے تعلیم اپنے پر آدمی ہیں شاہد خاقان عباسی, پہلے ان کو کر لینا, پہلے ان کو آفر دے دیں, پہلے ان کو تو کرے نا. نہیں, مفتاح اسماعیل کو چینج کیا تھا, اسحاق ڈار کو لائے تھے, اور اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ میں افلاطون آ گیا ہوں اور میں ساری چیزیں ٹھیک کر دوں گا, اور اس افلاطون نے چلے آخری بات, میرا ٹائم ختم ہو گیا. برباد کر دیا. آخری بات یہ ہے کہ عوام کے ساتھ سچ بولیں. پہلا سچ یہ ہے کہ یہ صبح اٹھتے ہی کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ حالات ٹھیک ہوئیں گے. ملک جس جگہ پہ کھڑا ہے ہمیں ایک پینفل پروسیس سے گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر آج کوئی کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ میں صبح ایسے کر دوں گا ورنہ میں خودکشی کر لوں گا, یہ باتیں اب بہت ہو چکی ہیں. ایک سیریس ریفارم ایجنڈا کی اس ملک کو ضرورت ہے, ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے کہ جس کے تحت ایک پراپر ریفارم پلان کی ضرورت ہے کہ جس کے تحت آگے ریڈیکل بڑھتے. سرجری ود ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. آپ تینوں کا یہی چاہتے ہیں, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ریڈیکل سرجری ہونی چاہیے, لیکن جو بھی ریڈیکل سرجری ہو آئین پاکستان کے اندر ہو. آئین پاکستان کے اندر ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. جو اس آئین پہ عمل درآمد نہیں کرتے وہ دراصل پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.